السلام علیکم میرے سبھی لسنرز. آج میں پھر سے حاضر ہوں اپنے چینل اردو ناولز الاؤڈ پر نور العین مصطفیٰ کے ناول ہادہ کے ساتھ، اور یہ اس کی 29ویں ایپیسوڈ ہے. اگلی صبح دھن میں لپٹی صبح تھی. چند قدموں کی دوری پر بصارت دھوکہ دے جاتی. ایسے میں حمزہ کے گارڈز معمول سے زیادہ چوکنا تھے. تھوڑے تھوڑے فاصلے پر موجود گارڈز کی نظریں ارد گرد دوڑ رہی تھی. یہ منظر قبرستان کے قریب موجود جنازہ گاہ کا تھا، جہاں کچھ دیر بعد سجاد شاہ کا جنازہ پڑھایا جانا تھا. کچھ دیر بعد جو حویلی کے راستے سے حمزہ اور باقی لوگ جنازہ گاہ کی جانب بڑھے. میت کو حمزہ، تیمور اور گاؤں کے 2 لڑکوں نے کندھا دیا ہوا تھا، جبکہ باقی لوگ ان کے پیچھے چل رہے تھے. چند پلوں بعد میت جنازہ گاہ پہنچی تو سبھی لوگ قطاروں میں کھڑے ہو کے سجاد شاہ کے جنازے کے لیے. دوسرے گاؤں کے لوگ بھی آئے ہوئے تھے. جب سب لوگوں نے قطاریں بنا لی تو شاہ گڑھ کی مسجد کے امام آگے بڑھے. اگر مرحوم کے ذمے کسی کا قرض ہے تو جنازے کے بعد ورثہ سے رابطہ کر لیا جائے. حمزہ نے دھیرے سے اپنا سر جھٹکا. ورثہ کا قرض کون ادا کرے گا؟ جنازہ ادا کرنے کے بعد اجتماعی دعا مانگی گئی اور فاتحہ پڑھی گئی. پھر حمزہ، تیمور کے ساتھ گاؤں کے 2 لڑکے آگے بڑھے اور میت کو اٹھا لیا. حاتم، حنان اور ہادی باقی سب ساتھ چل رہے تھے. قبرستان پہنچ کر سجاد شاہ کی میت کو اسے قبر میں اتارا گیا اور پھر حمزہ ایک جانب خاموشی کے ساتھ کھڑا ہو گیا. وہ سبھی لوگوں کو قبر پر مٹی پھینکنے دے رہا تھا. اس کی نظروں کے سامنے سجاد شاہ کا وجود مٹی میں گم ہوتا جا رہا تھا. وہ لمحے بھر میں ہی مٹی میں چھپ گئے تھے. ان کا غرور، ان کی رعونیت سب ملیح میٹ ہو چکی تھی. حمزہ نے گہرا سانس بھرا اور آگے بڑھا. سب لوگ اس کا انتظار کر رہے تھے. اس نے زمین سے مٹھی بھر مٹی اٹھائی اور سجاد شاہ کی قبر پر ڈال دی. گورگن قبر پر مٹی ڈالنے لگی تو وہ پیچھے ہٹ گیا. سبھی لوگ حمزہ سے مصافحہ کرتے قبرستان سے باہر نکلتے گئے. آخر میں صرف حمزہ، حاتم اور حنان اور ہادی رہ گئے. حاتم نے آگے بڑھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو اس نے گردن موڑ کر حاتم کو دیکھا جو اسے وہاں سے چلنے کا اشارہ کر رہا تھا. اس نے ایک نظر سجاد شاہ کی قبر پر ڈالی اور پھر آگے بڑھتے ہوئے جھکا. ہیو اے نائس جرنی ٹو دا ہیل. اس نے سرگوشی کی اور ان سب کے ساتھ واپس پلٹ گیا. پیچھے محض قبریں اور سناٹا تھا. حافظ عائشہ کے ساتھ حبور کے کمرے میں موجود تھی. عظمت کی ایک ضروری میٹنگ تھی جس کی وجہ سے وہ واپس جا چکا تھا. دونوں بہنیں ایک دوسرے کے ساتھ بابا حضور کی باتیں کر رہی تھی، جبکہ حافظ خاموشی سے انہیں سن رہی تھی. ابھی وہ باتیں کر ہی رہی تھی کہ انہیں باہر سے ایک شور سنائی دیا، جیسے آدمی وزنی چیزیں گھسیٹ رہے ہوں. عائشہ جلدی سے اٹھی اور دروازے کی جانب بڑھی. اس نے باہر نکلتے ہی نیچے جھانکا تو ایک پل کے لیے چونک سی گئی. نیچے ملازمین صوفے اور دیگر سامان اٹھا کر باہر کی جانب لے جا رہے تھے، جبکہ ایک جانب کھڑا تیمور ان کی نگرانی کر رہا تھا. یہ وہی کام تھا جو حمزہ نے اس سے کہا تھا. اس نے دوپٹہ سر پر جمایا اور تیزی سے زینیں اترتی نیچے چلی گئی. یہ کیا ہو رہا ہے تیمور؟ وہ تیمور سے کچھ فاصلے پر کھڑی ہو کر سخت لہجے میں پوچھ رہی تھی. تیمور نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر اپنا سر جھکا لیا. بڑی بی بی، سردار صاحب کا حکم ہے کہ حویلی کا سارا سامان فارم ہاؤس میں شفٹ کر دیا جائے. اس نے دھیرے سے کہا. اس کی بات پر عائشہ بھونچا رہ گئی. کیوں؟ اس کا لہجہ مزید سخت ہوا. بی بی، مجھے نہیں معلوم. اس نے نظریں جھکائے ہوئے جواب دیا. عائشہ نے تند نظروں سے اسے دیکھا. کدھر ہے وہ؟ اپنے کمرے میں. وہ اس کی مکمل بات سنے بغیر زینوں کی جانب بڑھی تھی. تیمور نے گہرا سانس بھرا. اس نے آج سے پہلے عائشہ کو کبھی اتنے غصے میں نہیں دیکھا تھا. عائشہ تیزی سے زینے پھلانگتی ہوئی حبور کے کمرے کے مخالف سمت میں موجود کمرے کی جانب بڑھی. اس نے ایک دہاڑ کے ساتھ دروازہ کھولا تو بیلکنی میں کھڑا حمزہ چونکا. اس نے گردن موڑ کر آنے والے کو دیکھا اور پھر ایش ٹرے میں سگریٹ جھونک دی. عائشہ اس کے قریب آ کھڑی ہوئی. سردار صاحب، حویلی کا تمام سامان فارم ہاؤس میں کیوں شفٹ کیا جا رہا ہے؟ اس کا لہجہ تلخ ہوا تھا. حمزہ نے گہرا سانس بھرا اور ریلنگ کے قریب جا کھڑا ہوا. تو بلی تھیلے سے باہر نکل گئی. کیونکہ ہم فارم ہاؤس میں شفٹ ہو رہے ہیں. اس کا لہجہ ٹھنڈا تھا. عائشہ نے ابرو اٹھا کر اسے دیکھا. ہم سے کون مراد ہے؟ چپتا ہوا لہجہ. حویلی کے تمام مکھی، میں، حبور اور تمام ملازمین. تم تو واپس یونان چلی جاؤ گی، وہ سنجیدہ لہجے میں کہہ رہا تھا. عائشہ چند لمحے اسے دیکھ کر رہ گئی. کیوں؟ وہ صرف اتنا ہی پوچھ سکی.
چند پلوں کے لیے خاموشی چھا گئی۔ کیونکہ میں ایسا چاہتا ہوں۔ حبور سے کہہ دو کہ وہ جو سامان لے کر جانا چاہتی ہے وہ پیک کر لے۔ میں اس حویلی کو بند کر رہا ہوں۔ اس نے ایک نگاہ پھیلے ہوئے باغ پر ڈالی اور پھر دھیرے سے اپنی آنکھیں بند کی، جبکہ عائشہ پر تو سکتہ طاری ہو گیا تھا۔ تم پاگل ہو گئے ہو؟ اس حویلی میں ہماری اتنی یادیں جڑی ہیں، تم یہاں سے کیوں جانا چاہتے ہو؟ اسے الفاظ نہیں مل رہے تھے جن سے وہ حمزہ کو یہاں سے جانے سے روک سکے۔ تم یہاں کے سردار ہو اور یہ حویلی ہمارے آباء و اجداد کا ورثہ ہے، تم اسے کیسے چھوڑ سکتے ہو؟ حمزہ نے رخ موڑ کر اسے دیکھا۔ یہ ہمارے آباء و اجداد کا ورثہ نہیں ہے، بلکہ حاتم کے آباء و اجداد کا ورثہ ہے۔ اس حویلی اور گاؤں کا وارث حمزہ نہیں، حاتم ہے۔ اس کا لہجہ بے تاثر ہوا تھا۔ عائشہ چند پل کے لیے خاموش رہ گئی۔ تم پاگلوں جیسی باتیں کر رہے ہو۔ اس دن حاتم نے تمہیں خود سردار بنایا تھا۔ اگر وہ سردار بننا چاہتا تو خود دستار پہن لیتا، مگر اس نے تمہارا انتخاب کیا۔ اس گاؤں کے لیے تم سے بہتر کوئی وارث نہیں ہو سکتا۔ تم یہاں کے سردار ہو۔ حمزہ، لوگ تمہیں دل سے سردار مانتے ہیں۔ وہ سنجیدہ لہجے میں اسے باور کروا رہی تھی کہ وہی اس جگہ کا حقدار ہے۔ عائشہ، میرا دل نہیں مانتا۔ تم حبور سے کہہ دو کہ اپنا سامان پیک کر لے۔ اس نے دھیرے سے کہتے ہوئے اپنا رخ موڑ لیا۔ عائشہ کچھ دیر کے لیے اسے دیکھتی رہی اور پھر وہاں سے نکل گئی۔ پیچھے ریلنگ کے ساتھ ٹیک لگائے حمزہ نے گہرا سانس بھرا تھا۔ حافظ حاتم کے ساتھ واپس جا چکی تھی اور وہ لوگ فارم ہاؤس میں شفٹ ہو گئے تھے۔ ان میں سے کوئی انسان خوش نہیں تھا۔ حبور مسلسل خاموش تھی اور اس نے حمزہ کی توقع کے برعکس کوئی ہنگامہ بھی نہیں کیا تھا۔ اس نے خاموشی سے اپنا سامان پیک کیا اور ایک کٹ پتلی کی طرح وہاں رہنے لگی۔ اسے اپنے نئے کمرے سے بھی کوئی اعتراض نہیں تھا، گویا ہر چیز اس کے لیے بے معنی ہو گئی تھی۔ اسے اب کسی شے سے کوئی لگاؤ نہیں رہا تھا۔ وہ یہ بات قبول کر چکی تھی کہ اگر وہ بابا حضور کے بغیر رہ سکتی تھی تو اپنی پسندیدہ جگہ کے بغیر بھی رہ سکتی تھی۔ وہ حقیقت پسند ہو رہی تھی۔ وہ اپنے بستر پر بیٹھی فضا میں کسی غیر مرئی مقام کو تک رہی تھی۔ فندہ کی آنکھیں بالکل ویران تھیں اور لب نہ جانے آخری دفعہ کب مسکراہٹ میں ڈھلے تھے۔ اوف حبور، تم کتنے کپڑے خریدتی ہو؟ ڈریسنگ روم میں کھڑی عائشہ اس کے کپڑے سیٹ کر رہی تھی۔ حبور نے ایک نظر ڈریسنگ روم پر ڈالی اور پھر سے کسی سوچ میں گم ہو گئی۔ وہ بہت کپڑے خریدا کرتی تھی، مگر اس نے آخری دفعہ کب شاپنگ کی تھی؟ اس نے دماغ پر زور ڈالنے کی کوشش کی۔ اسے جھنجھلاہٹ ہونے لگی۔ اسے کچھ یاد کیوں نہیں آ رہا تھا؟ وہ لمبا سانس بھر کر رہ گئی۔ کچھ دیر بعد عائشہ اس کے ساتھ آ بیٹھی۔ اس نے حبور کے چہرے کی جانب دیکھا جو بے تاثر تھا۔ میں نے تمہارے کپڑے، میک اپ، شوز اور باقی چیزیں سیٹ کر دی ہیں، وہ مدھم آواز میں کہہ رہی تھی۔ تھینکس عائشہ۔ اس کے لب دھیرے سے پھڑپڑائے۔ عائشہ کے چہرے پر ایک اداس مسکراہٹ پھیل گئی۔ تمہیں اپنا روم پسند آیا؟ حبور نے ارد گرد دیکھا۔ سفید اور بھورے رنگ سے سجا یہ کمرہ حویلی والے کمرے سے زیادہ بڑا نہیں تھا، مگر پرسکون تھا۔ کھڑکیوں کے آگے دبیز بھورے پردے لٹک رہے تھے۔ ایک جانب اسٹڈی ٹیبل تھا، اس پر ایک سینٹڈ کینڈل موجود تھا۔ وہ اس بھوری اور سفید کینڈل کو چند پل دیکھتی رہی، جس سے اٹھتی سوندھی سی کافی کی مہک کمرے کو معطر کر رہی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ وہ کینڈل حمزہ نے رکھوائی تھی۔ حمزہ جانتا تھا کہ اسے سینٹڈ کینڈلز پسند تھی۔ وہ اس کینڈل کو خاموشی کے ساتھ دیکھتی رہی، یہاں تک کہ اس کی سماعت میں پھر سے عائشہ کی آواز گونجی، حبور! تو اس کی محویت ٹوٹ گئی۔ اس نے دھیرے سے عائشہ کی جانب دیکھا۔ اچھا ہے، مدھم آواز میں بولتے ہوئے اس نے بیڈ گراؤنڈ کے ساتھ کمر ٹکا دیا۔ افسردگی ہی افسردگی تھی۔ عائشہ چند پل اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ اسے حبور کے لیے بہت دکھ محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی تو شادی ہو چکی تھی، مگر حبور تو اکیلی تھی۔ تو میرے ساتھ یونان چلو حبور۔ یونان کے نام پر دل ایک لمحے کے لیے زور سے دھڑکا، مگر صرف ایک لمحے کے لیے۔ اس نے بے تاثر نظروں سے عائشہ کی جانب دیکھا جو اب اپنے دماغ میں نہ جانے کون کون سے منصوبے تیار کیے بیٹھی تھی۔ تم میرے ساتھ یونان چلو گی اور میں وہاں تمہاری شادی کروا دوں گی، یہی ٹھیک ہے؟ حبور کے گلے کی گرٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ ایک لقطے کے لیے آنکھوں میں ایک شخص کی چھوی ابھری تھی۔ وہ لب بھینچ کر رہ گئی۔ میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ میں حمزہ کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتی، وہ بہت کچھ اکیلے برداشت کر رہا ہے۔ اس کی بات پر عائشہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ لمحے سرکتے چلے گئے اور پھر کمرے میں عائشہ کی سنجیدہ آواز گونجی،
اگر تمہیں اس کی اتنی ہی فکر ہے تو اس سے شادی کر لو۔ حبور نے جھٹکے سے اسے دیکھا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا عائشہ؟ بابا حضور، اس نے بمشکل ہی اپنے لہجے پر قابو پایا۔ بابا حضور کو مرے ہوئے 2 دن نہیں ہوئے اور تم مجھے شادی کرنے کا مشورہ دے رہی ہو؟ اس کے گہرے تعصب سے بھری آواز پر عائشہ اسے ویسے ہی دیکھتی رہی۔ میرا دماغ خراب نہیں ہے حبور، مگر گاؤں والے تم دونوں کا دماغ ضرور خراب کر دیں گے۔ تم خود سوچو، 2 نامحرم ایک گھر میں اکیلے رہیں گے تو باہر والے کیا کہیں گے؟ وہ ہنوز سنجیدہ تھی۔ حبور نے افسوس کے ساتھ اپنا سر نفی میں ہلایا۔ میں کیوں لوگوں کی سوچ کی پرواہ کروں؟ اور جہاں تک بات حمزہ کی ہے تو اسے بھی کسی باہر والے کی بات سے فرق نہیں پڑتا۔ ابھی وہ کہہ ہی رہی تھی کہ عائشہ نے درشتی کے ساتھ اس کی بات کاٹی۔ تم دونوں کو فرق نہیں پڑتا مگر مجھے پڑتا ہے حبور۔ وہ ایک مرد ہے اور مرد بھی نامحرم۔ میں تمہیں اس کے ساتھ ایسے اکیلے نہیں چھوڑ سکتی۔ اس کا انداز قطعیت بھرا تھا، جیسے وہ اپنی بات سے 1 انچ پیچھے نہیں ہٹے گی۔ مجھے اس پر بھروسہ ہے عائشہ۔ اس کی آواز میں ایک یقین تھا۔ اس نے اپنی تمام عمر اس شخص کے ساتھ گزاری تھی، وہ اس پر کیسے یقین نہ کرتی؟ میں تمہارے معاملے پہ کسی پر یقین نہیں کر سکتی۔ یا تو تم میرے ساتھ چلو گی یا پھر حمزہ سے نکاح کرو گی، فیصلہ تمہارا ہے۔ حبور ساکن نظروں سے اپنی بہن کو دیکھے گئی۔ عائشہ، تم ایک ایسے انسان پر کیسے بھروسہ نہیں کر سکتی جس نے آج تک اپنی محبت کو نہیں دیکھا؟ وہ بدل چکا ہے عائشہ۔ یہ وہ حمزہ نہیں ہے جو ایک وقت میں سرداری چاہتا تھا۔ عائشہ کی آنکھوں میں واضح تاثر تھا کہ وہ ان باتوں کو جانتی تھی۔ جانتی ہو عائشہ، حمزہ کو بدلنے والی حافہ نے حمزہ کو حافہ نے نہیں بدلا، بلکہ اسے بدلنے والا انسان حاتم عبد الرحمن ہے۔ تم حمزہ پر بھروسہ کرو یا نہ کرو، مگر مجھے اس پر پورا یقین ہے۔ وہ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ حمزہ جو باہر سے گزر رہا تھا، اس کی سماعت میں حبور کا آخری جملہ ٹکرایا اور ایک لمحے کے لیے اس کا پورا وجود ٹھہر گیا۔ قدم آگے بڑھنے سے انکاری ہو گیا۔ اس نے تعجب سے حبور کے کمرے کی جانب دیکھا۔ اس کی آواز میں کس قدر یقین تھا۔ عثمان نے اس کے اندر ایک عجیب سی سرشاری پیدا کی۔ وہ چند پل وہیں کھڑا رہا اور پھر دھیرے سے آگے بڑھ گیا۔ اندر کمرے میں حبور کی بات کے بعد خاموشی پھیل گئی تھی۔ عائشہ اسے دیکھتی رہی، جو پھر سے بیک گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگا کر آنکھیں مون چکی تھی۔ عائشہ نے ایک سرد آہ بھری اور کھڑی ہو گئی۔ تم ابھی آرام کرو، پھر ٹھنڈے دماغ کے ساتھ فیصلہ کرنا، وہ دھیرے سے کہتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی۔ پیچھے حبور کے پیشانی پر شکن نمودار ہوئی۔ اس نے بے دلی کے ساتھ اپنا سر جھٹکا اور روشنیاں بند کر کے سائڈ ٹیبل پر موجود لیمپ جلا دیا۔ کمرے میں لیمپ کی مدھم روشنی پھیل گئی تھی۔ ابھی اس کا دماغ غنودگی میں جانے ہی لگا تھا کہ موبائل فون کی آواز اس کے شعور بیدار کیا۔ اس نے بنا دیکھے ہی موبائل کان کے ساتھ لگا لیا۔ ذہن شعور اور لاشعور کے درمیانی کسی مقام پر ہچکولے کھا رہا تھا۔ نیند سے بند ہوتی آنکھوں کے ساتھ وہ موبائل فون کان کے ساتھ لگائے بیٹھی تھی۔ چند پل یوں ہی خاموشی کی نظر ہو گئے۔ دوسرے جانب سے کسی کے سانس لینے کی آواز آ رہی تھی اور پھر اس کی تمام حصیں بیدار ہو گئی۔ اس کی آنکھوں سے نیند یکدم ہی غائب ہوئی تھی اور وہ سیدھی ہو بیٹھی۔ اس کا ہاتھ لرزنے لگا۔ وہ خاموشی سے اسپیکر سے ابھرتی سانسوں کی مدھم آواز سنتی رہی۔ اسے مکمل یقین تھا کہ دوسری جانب موجود انسان کون تھا۔ اس کا تیزی سے دھڑکتا دل اس بات کی گواہی دے رہا تھا۔ اس نے موبائل فون کو پیچھے کر کے نمبر دیکھا اور پھر اس کی آنکھوں کے آگے ہلکی سی دھندلاہٹ چھا گئی۔ وہ درست تھی۔ اسے کال کرنے والا انسان حائد جنید ہی تھا۔ ایک پارک کے بینچ پر بیٹھا حائد موبائل فون کان کے ساتھ لگائے بیٹھا تھا۔ کل سے اس نے اپنے دماغ میں کئی باتوں کو ترتیب دی تھی، کئی دلائل سوچے تھے، مگر آج اس وقت اس کی زبان گنگ ہو گئی تھی۔ وہ خاموشی سے اس کے بولنے کا انتظار کر رہا تھا۔ آج تقریباً 7 مہینے بعد اس نے حبور کا نمبر ملایا تھا۔ ان 7 مہینوں میں اس کے دل نے کئی ہی دفعہ اس سے بات کرنے کے لیے اکسایا تھا، مگر ہر دفعہ ایک سوچ غالب آ جاتی کہ اگر حمزہ کو اس بارے میں معلوم ہو گیا تو وہ حبور کو سزا دے گا۔ حبور کو خاموش پا کر اس نے اپنا گلا کھنکارا۔ حبور اب بھی خاموش بیٹھی رہی۔ کیسی ہو؟ اس نے مدھم آواز میں استفسار کیا۔ حبور نے موبائل فون کو اسپیکر پر ڈال کر خود بیک گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگا لی۔ اس نے حائد کے سوال کا کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ کیسی ہو حبور؟
اس نے دوبارہ پوچھا۔ حبور کے چہرے پر ایک استہزائیہ مسکان پھیل گئی۔ ایک مشہور مقولہ ہے کہ جنگل میں اکیلا چھوڑ دینے والے کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ یہ پوچھے کہ میں بھیڑیوں سے کیسے بچا۔ اس لیے مسٹر ہائد، آپ کو یہ سوال پوچھنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ ہاں، اسے اس انسان سے محبت تھی، مگر اسے خود سے بھی محبت تھی۔ وہ اپنا آپ نہیں بھلا سکتی تھی، کم از کم اب نہیں۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، وہ اداسی سے مسکرا دیا۔ مجھ سے نہیں پوچھو گی کہ میں کیسا ہوں؟ اس کے سوال پر حبور نے اپنے لب بھینچ لیے۔ دل مسلسل اسے ملیاں میٹ کر رہا تھا، جبکہ دماغ پہ یہ باور کروا رہا تھا کہ اس کی عزت محبت سے زیادہ اہم تھی، اور اس دفعہ اپنے دماغ کی سننے والی تھی۔ سو خاموش رہی۔ ہائد سر جھٹکتا ہوا ہنس دیا۔ کافی بدل گئی ہو، اس کے ساتھ گہرا سانس بھرا۔ اس کے تمام شکوے لبوں پر ہی دم توڑ گئے۔ وہ تمام شکایتیں جو اس سے کرنا چاہتی تھی، وہ سبھی بے مول ہو گئی تھی۔ 2 دن قبل اس کے لوٹنے کی دعائیں کرنے والی حبور آج خاموش تھی۔ کچھ تو کہو حبور۔ وہ اسے تمام شکایتیں سننا چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ اس سے لڑے، شکوہ کرے، مگر یوں اپنے لبوں پر خاموشی کا قفل نہ لگائے۔ کیا ہمارے درمیان کہنے کو کچھ باقی رہ گیا ہے؟ اس کے بے تاثر سے سوال نے ہائد کو شرمندگی کی گہرائیوں میں لا کھڑا کیا۔ وہ بے یقینی اور ندامت میں گھرا گھاس کو دیکھے گیا۔ کیوں کال کی ہے؟ ہائد نے گہرا سانس بھرا۔ حمزہ مجھے آزاد کر چکا ہے۔ اس نے مجھ سے کہا ہے کہ میں واپس آ سکتا ہوں اور تم سے شادی کر سکتا ہوں۔ اس کی بات پر حبور کا دل ایک لمحے کے لیے رک سا گیا۔ سانس بھی ایک پل کے لیے ساکن ہو گئی تھی کہ حمزہ اسے واقعی آزاد کر چکا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں کچھ باتیں کلیئر کرنا چاہتا ہوں۔ وہ بینچ کی سطح کو ناخن سے کھرچنے لگا، جبکہ دوسری جانب موجود حبور پر سکتہ طاری تھا۔ پھر اس نے دھیرے سے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ وہ جانتی تھی کہ ہائد اسے کون سی باتیں کلیئر کرنا چاہتا تھا۔ مجھے تم سے محبت ہو گئی تھی حبور، وہ بالکل مدھم آواز میں بول رہا تھا۔ پہلے میں صرف ناٹک کر رہا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ جیسے ہی تم گریجویٹ ہو جاؤ گی تو مجھے بھول جاؤ گی اور میں بھی آگے بڑھ جاؤں گا، مگر پھر ہم دونوں کے قدم بن گئے۔ نہ تم آگے بڑھ سکی اور نہ ہی میں آگے بڑھنے کی کوشش کر سکا۔ میں آج بھی خود کو تمہارے ساتھ اس پارک میں چلتے ہوئے محسوس کرتا ہوں۔ اس نے پارک میں نگاہ دوڑائی اور پھر دھیرے سے مسکرا دیا۔ آج وہ تمام اعتراف کر دینا چاہتا تھا۔ دوسری جانب حبور کی آنکھوں کے کنارے سے ایک آنسو نکلا اور رخسار پر بہہ گیا، اور پھر آنسو بہتے چلے گئے۔ میں اپنے ارد گرد موجود ہر چیز کو گواہ بنا کر یہ اعتراف کرتا ہوں کہ ہائے جنید حبور شاہ سے محبت کرتا ہے اور ہمیشہ کرتا رہے گا۔ حبور کا ضب جواب دے گیا۔ وہ بلک بلک کر رو پڑی۔ یہ اعتراف اسے تکلیف دے رہا تھا۔ اس نے پچھلے 7 مہینوں میں ہر پل اس اعتراف کا انتظار کیا تھا، اور آج ہائے جنید اسے یہ اعتراف کر رہا تھا، مگر اسے خوشی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ وہ اس کے اندر کا ایک حصہ مار گیا تھا۔ ہائد خاموشی سے اس کی سسکیاں سننے لگا۔ اسے معلوم تھا کہ اس کا اعتراف حبور کو اذیت دے رہا ہے۔ وہ جانتا تھا کہ حبور اس وقت تکلیف میں تھی۔ مجھے لگا تھا کہ میری زندگی نارمل ہو گئی ہے۔ میں کچھ مہینے یونیورسٹی میں پڑھاؤں گا، اماں کے لیے گھر بناؤں گا اور پھر انہیں لے کر یونان چلا جاؤں گا۔ میری زندگی مکمل پلان تھی، مگر پھر وہ رکا اور ایک گہرا سانس بھرا۔ میری پلان زندگی میں تم آ گئی۔ میری زندگی میں تمہاری کوئی جگہ نہیں تھی اور نہ ہی میں تمہیں اپنی زندگی میں لانا افورڈ کر سکتا تھا، تو میں نے ایک محظوظ راستہ چنا تاکہ دونوں جانب سے مجھے کوئی نقصان نہ ہو۔ ہاں، تو مجھے مفاد پرست اور ایک خود غرض انسان کہہ سکتی ہوں۔ وہ ہلکا سا ہنس دیا۔ اور پھر وہ نقصان جو میں نے کبھی نہیں سوچا تھا، مجھے میری ہی بساط پر ایک ایسی جگہ شکست دے گئی جس کے بارے میں نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ تمہارے لیے میرے جذبات بدلنے لگے۔ ایک ذمہ داریوں میں گھرے انسان کی زندگی میں بہار آنے لگے، اور پھر جب اس نے اس بہار کو مستقل اپنانے کا فیصلہ کیا تو اسے خزاں میں تبدیل کر دیا گیا۔ وہ خاموش ہو گیا۔ دوسری جانب حبور منہ پر ہاتھ رکھے اپنی سسکیاں روکتے ہوئے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ خدارا کچھ تو کہو حبور۔ حبور نے اپنے منہ پر سے ہاتھ ہٹایا اور موبائل فون کی دھندلی نظر آتی اسکرین کی جانب دیکھا۔ میں آپ پر اپنے لفظ کا
اس قدر ذخیرہ لٹا چکی ہوں کہ اب میرے پاس آپ کے لیے کچھ نہیں بچا۔ اس کی آواز لرز رہی تھی، وہ بمشکل بول رہی تھی۔ تو مجھ سے ناراض ہو حبور؟ اسی لیے حبور نے تیزی سے اس کی بات کاٹی تھی۔ نہیں مسٹر ہائن، ہمارا رشتہ کبھی ناراضگی والا تھا ہی نہیں، بلکہ ہمارے درمیان کوئی رشتہ ہی نہیں تھا۔ جس طرح حمزہ نے آپ کو آزاد کر دیا، اسی طرح میں بھی آپ کو آزاد کرتی ہوں۔ میں اس اذیت بھرے رشتے سے آپ کو آزاد کرتی ہوں۔ اس نے اپنے دل پر پتھر رکھتے ہوئے کہا۔ وہ اس بات کو قبول کر چکی تھی کہ وہ دونوں الگ دنیاؤں سے تعلق رکھتے تھے اور ایک دوسرے کی دنیا ان کے لیے ممنوع تھی۔ حبور شاہ ہائے جنید کی دنیا کا فرد نہیں بن سکتی تھی اور ہائے جنید اس کی دنیا میں قدم نہیں رکھ سکتا تھا۔ ان دونوں نے ایک ممنوعہ رشتوں کو جوڑنے کی کوشش کی تھی۔ دوسری جانب ہائد خاموش بیٹھا رہا۔ اسے معلوم تھا کہ وہ درست تھی، وہ یہ سب کہنے کا حق رکھتی تھی۔ مجھے معاف کر دو حبور، میں آپ کو معاف کر چکی ہوں، اس لیے آزاد کیا ہے۔ چند پلوں بعد حبور کی آواز گونجی۔ ہائد خاموش رہا۔ تو آپ اپنے راستے پر چلیں اور میں اپنے راستے پر چلوں گی، اور امید کروں گی کہ ہمارے راستے دوبارہ کبھی نہ ملے، وہ مضبوط لہجے میں کہہ رہی تھی۔ ہائد نے لمبا سانس بھرا۔ آپ درست تھے کہ ہم دونوں کی قسمت میں ملنا نہیں لکھا، کیونکہ آگ اور پانی کبھی نہیں ملتے۔ ہم دونوں دریا کے دو کنارے ہیں جو کبھی، وہ اٹکی اور آنسوؤں کو بہنے دیا، جو کبھی نہیں مل سکتے۔ ہم دونوں کے راستے جدا ہیں۔ اس کی آواز میں ہلکی سی لرزش تھی۔ کیوں؟ حبور نے سر جھکا دیا اور سختی سے اپنی مٹھیاں بھینچ لی۔ زندگی گزارنے کے لیے صرف محبت ہونا کافی نہیں ہے۔ ہم دونوں ساتھ میں کبھی خوش نہیں رہ سکتے مسٹر ہائن۔ اس کے الفاظ تلخ تھے مگر ان میں سچائی تھی۔ پارک میں بیٹھے ہائد کی آنکھوں کے گوشے نم ہو گئے۔ میں کبھی آپ پر بھروسہ نہیں کر سکوں گی۔ ہاں مجھے آپ سے محبت ہے، مگر آپ پر یقین نہیں ہے۔ ہمارے درمیان پہلا رشتہ ہی دھوکے کا تھا اور وہ ہماری زندگی سے کبھی نہیں نکل سکے گا۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں حبور، میں تم پر بھروسہ کرتا ہوں، کیا یہ کافی نہیں ہے؟ اس کی آواز نم تھی۔ حبور نے بے بسی سے اپنے ہونٹ کاٹے۔ نہیں، یہ کافی نہیں ہے۔ آپ سے حمزہ نے کہا کہ چلے جاؤ اور آپ چلے گئے۔ کل آپ کو کوئی اور کہے گا تو آپ مجھے چھوڑ دیں گے؟ میں اب مزید اس فیز میں نہیں گزارنا چاہتی، میں اس اذیت میں مزید نہیں رہ سکتی۔ اس نے اپنے وجود کی لرزش پر قابو پانے کی کوشش کی۔ میرے بغیر رہ لوگی؟ حبور اپنا سر جھکا گئی۔ چند پلوں کے لیے دونوں جانب خاموشی پھیلی رہی۔ رہ لوں گی، وہ اپنے ضبط کا امتحان لے رہی تھی اور ہائن اذیت سے ہنس دیا۔ مجھے اپنی زندگی سے نکال رہی ہو؟ آپ میری زندگی سے اپنی مرضی سے نکل چکے ہیں، اب میں دوبارہ داخل نہیں ہونے دے رہی۔ اس نے بھیجی ہوئی مٹھی کھول دی۔ تو بس ہمارا سفر یہیں تک تھا؟ اس کے لہجے میں کیا کچھ نہیں تھا، درد، کسک، ملال۔ حبور نے پھر سے چہرے پر مٹھی بنا کر رکھ دی۔ پورا وجود کپ کپاہٹ کا شکار تھا۔ ہائد خاموشی سے جواب کا انتظار کر رہا تھا۔ تمہارے ساتھ گزارے وقت بہت خوبصورت تھے حبور، تم نے میری زندگی میں رنگ بھر دیے، مگر میں نے تم سے تمہارے سارے رنگ چھین لیے۔ مجھے اس بات کا ساری عمر افسوس رہے گا۔ اس کے دل میں بہت سا درد اٹھنے لگا۔ آپ کو افسوس ہونا بھی چاہیے۔ اس کی آواز روندھی ہوئی تھی۔ میں ایک دفعہ دوبارہ پوچھنا چاہتا ہوں، کیا یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے؟ حبور نے اذیت سے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ جی، یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ میں اچھے طریقے سے سوچ چکی ہوں، ہم دونوں ساتھ میں خوش نہیں رہ سکتے۔ ہائد نے اس کی بات کاٹی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے بغیر بھی خوش نہیں رہیں گے، تو کیوں نہ ساتھ ہو کر ناخوش رہ لیں؟ وہ اپنی عادت کے برعکس جا رہا تھا۔ دوسری جانب حبور خاموش رہ گئی، جبکہ آنکھیں سرخ پڑ چکی تھیں۔ مجھے آپ سے محبت نہیں کرنی چاہیے تھی، اس نے مدھم آواز میں کہا۔ ہائد ہنس دیا۔ یہ اس کے سوال کا جواب نہیں تھا۔ تم نے میری بات کا جواب نہیں دیا۔ میں آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ اس نے ایک دفعہ پھر دل کو زخمی کرنا ضروری سمجھا۔ اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ اپنی سر کو جھکنے نہیں دے گی، اور آج بھی اس فیصلے پر قائم تھی۔ ٹھیک ہے، پھر ہمیشہ خوش رہنا، اس نے دھیرے سے کہا۔ حبور کے حلق میں کچھ اٹکا۔ ہمیشہ عزت اور یقین کا انتخاب کرنا، ہمیشہ مضبوط رہنا۔ حبور نے میکانیکی انداز میں اپنا سر ہلا دیا۔ مجھ سے بھی کچھ کہو حبور، تاکہ ان الفاظ کے سہارے باقی زندگی گزار سکوں۔
वो फिर से खुद अजियती से मुस्कुरा दिया। हबूर चंद लम्हे खामोश रही। खुदा हाफिज खड़ूस। उसे हाइद से जितना कुछ कहना था वो उसे कह चुकी थी। वो अब उसे अपने अल्फाज का सहारा भी नहीं देना चाहती थी, जबकि हाइद की तमाम हिस्सात सिर्फ एक लफ्ज़ पर ही अटक गई थी। उसने कितने अरसे बाद उसके लबों से अपने लिए इनाम सुना था। वो उसे कुछ न कहकर भी सभी कुछ कह गई थी। हमेशा के लिए खुदा हाफिज। आवाज़ हद से ज़्यादा लरजने लगी। अल्लाह हाफिज हबूर, उसने बोझल दिल से कहा तो हबूर ने कॉल काट दी। पार्क के बेंच पर हायद मोबाइल फ़ोन हाथ में थामे बैठा था। आंसू उसके पलकों के बार को तोड़ते हुए स्क्रीन पर गिरते जा रहे थे। अपने बिस्तर पर बैठी हबूर भी शिद्दत के साथ रो दी। उसने एक कठिन फैसला किया था, मगर वो जानती थी कि उसका फैसला दुरुस्त था। उसका और हायद जुनैद का रिश्ता बेजोड़ था। उसने अपने आंसू साफ करके एक गहरा सांस लिया और फिर अपना कंधा थपका। मुझे तुम पर फ़ख्र है हबूर। आई एम प्राउड ऑफ यू। उसने धीरे से हंसते हुए अपने आप से कहा। कभी कभार हमें सिर्फ खुद की वैलिडेशन की ज़रूरत होती है, और उस वक्त हबूर खुद से मुतमईन थी। बिलाखिर शाहगढ़ की हबूर शाह और यूनान के हाय जुनैद का किस्सा तमाम हुआ। क्या वाकई? सारे किस्सों को तमाम करके वो अभी सोने के लिए लेटी ही थी कि बाहर से आती आवाज़ों की वजह से उठ बैठी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे बहुत से लोग चिल्ला रहे हों। वो आवाज़ें लम्हा बलम्हा नज़दीक होती जा रही थी। उसने जल्दी से अपना दुपट्टा उठाया और बालकनी में जा खड़ी हुई। बाहर निगाह पड़ते ही उसकी आंखें फैल गई। ताहद्दे निगाह मर्द हाथों में असला लिए जबकि ख़वातीन लाठियाँ थामे खड़ी थी। उनके जुमलों को सुनते ही उसके अंदर खौफ फैल गया। हबूर को सजाए मौत दो, हबूर को संसार करो। वो मतहविश सी 2 कदम पीछे हटी। तभी किसी की निगाह उस पर पड़ी। हमजा के चंद गार्ड्स जो उस वक्त वहाँ मौजूद थे उन्हें आगे बढ़ने से रोके हुए थे। वो देखो उस बदकिरदार को, मार दो। एक पत्थर उड़ता हुआ आया और हबूर की कनपट्टी पर आ लगा। एक पल के लिए उसका दिमाग घूम कर रह गया। वो नीचे झुक गई। अब उसकी बालकनी पर पत्थरों की बारिश हो रही थी। कोई पत्थर उसके बाजू पर लगा तो किसी ने उसकी पेशानी को लहू लहान कर दिया। वो दर्द को बर्दाश्त करते हुए तेज़ी से अंदर की जानिब बढ़ी। उसकी पेशानी से निकलती खून की धार उसके चेहरे पर बह गई थी, जबकि बाजू भी ज़ख्मी हो चुकी थी। वो बिस्तर पर बैठ के रोने लगी। उसका पूरा वजूद कँपकँपा उठा था। उस बद किरदार को मार दो, हबूर को संसार करो। उसका क्या कसूर था जो ये सभी लोग उसे मारने के लिए इस कदर वहशी हो रहे थे? वो ज़मीन पर बैठती चली गई। उसी लम्हे दरवाज़ा एक दहाड़ के साथ खुला। उसका दिल कांप उठा। वो बेड के साथ साथ अपने आप को दीवार की जानिब घसीटने लगी। अपने दुपट्टे को मुट्ठियों में भींचे हुए वो अपनी कपकपाहट पर काबू पाने की कोशिश कर रही थी। तभी उसने एक आवाज़ सुनी, हबूर तुम कहाँ हो? आयशा की परेशान आवाज़ सुनकर उसने गहरा सांस भरा। वो तेज़ी से खड़ी हुई। बेड की दूसरी जानिब खड़ी आयशा की नज़रें उस पर पड़ी तो वो उसकी जानिब भागी और उसे गले से लगा लिया। हबूर बिलक बिलक कर रो दी। आयशा, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे नहीं पता कि ये लोग मुझे क्यों मारना चाहते हैं, वो सिसकते हुए कह रही थी। आयशा ने अपने दुपट्टे से उसके चेहरे पर फैला खून साफ किया और उसे बिस्तर पर बिठा दिया। उसने तासिफ से हबूर के वजूद की कपकपाहट देखी और साइड टेबल से पानी का गिलास उठाकर उसकी जानिब बढ़ाया। पानी पियो, मुझे पता है कि तुमने कुछ नहीं किया। हबूर ने 2 घूंट पानी पिया और गिलास वापस रख दिया। वो शौक की कैफियत से बाहर निकल चुकी थी। ये लोग मुझे क्यों मारना चाहते हैं? उसका लहजा अजीब सा था। उसकी हालत एक ऐसे जंगजू सी थी जैसे जंग से पहले ये बताया ना गया हो कि उसे लड़ना क्यों था। तुम्हें कुछ नहीं होगा हबूर। मैं हमजा को कॉल कर रही हूँ मगर वो फ़ोन नहीं उठा रहा। वो बार बार कॉल मिलाने की कोशिश कर रही थी। उसी लम्हे बाहर से गोलियों की फायर करने की आवाज़ें सुनाई देना शुरू हो गई। उन दोनों ने तेज़ी से बालकनी की जानिब देखा जहाँ अब पत्थरों की बारिश हो रही थी। ये लोग मुझे क्यों मारना चाहते हैं? उसने फिर से वही सवाल पूछा, मगर इस सवाल का जवाब आयशा के पास नहीं था। उसने मोबाइल एक जानिब रखा, उसके दोनों कंधों पर अपने हाथ रखे। मेरी तरफ देखो हबूर। उसने अपने फंदे की आंखें उठाई और आयशा को देखा। तुम्हें कुछ नहीं होगा हबूर, तुम्हें कुछ नहीं होगा। उस लम्हे उन्हें शीशों के टूटने की आवाज़ें सुनाई दी।
हजूमा फार्म हाउस के अंदर दाखिल हो चुका था। गार्ड जख्मी हालत में लॉन में गिरे हुए थे। दूसरी जानिब वो हवेली के बाहर मौजूद रविश पर खड़ा अपने सामने मौजूद अशिया को देख रहा था। उसकी आंखें सर्द और चेहरा बेतासिर था। जो हवेली कल तक आबाद थी वो आज वीरान हो चुकी थी। वहाँ का सारा सामान फार्म हाउस में मुंतकिल कर दिया गया था और आधे से ज़्यादा मुलाजमीन को हमजा फारिग कर चुका था। उस वक्त सिर्फ वो और तैमूर हवेली में मौजूद थे। तैमूर हवेली के अंदर था जबकि वो बाहर खड़ा था, अपने सामने मौजूद चीज़ों को देख रहा था। उसमें उसकी और बाबा हुजूर की तस्वीरें थी। वो चंद तहाइफ थे जो उसे बाबा हुजूर ने दिए थे। वो साकिन सा खड़ा उन सब चीज़ों को देखता रहा और फिर जेब में हाथ डालकर एक सुनहरी शय बाहर निकाली। उसने उस चीज़ को बुलंद किया और फिर उसमें आग का शोला नमूदार हुआ। वो हमजा का पसंदीदा लाइटर था, वही शेर के मुंह वाला सुनहरी लाइटर। वो चंद पल उस आग के शोले को देखते रहा जिसका अक्स उसकी आंखें रोशन करने लगा था। फिर उसने बेतासिर चेहरे के साथ उन चीज़ों पर एक आखिरी नज़र डाली और फिर लाइटर उन पर फेंक दिया। कुछ ही पलों के बाद तस्वीरें और तहाइफ ने आग पकड़नी शुरू कर दी। उनमें से आग के शोले उभरने लगे थे। हमजा 2 कदम पीछे हुआ और भड़कती हुई आग को देखते गया। उसके चेहरे और आंखों में सुकून की हल्की सी रमक फैल गई थी। जैसे जैसे तस्वीरें और तहाइफ राख में बदलते जा रहे थे, हमजा के तासरात भी तब्दील होते जा रहे थे। तमाम अशिया राख में तब्दील हो गए थे। तो वो धीरे से मुस्कुराया। अभी वो अपने सामने फैली राख को देख ही रहा था कि तैमूर भागते हुए हमजा के करीब आया और गहरा सांस भरने लगा। हमजा ने गर्दन मोड़कर उसे देखा जिसका तनफ्फुस बुरी तरह बिगड़ चुका था। हुजूर, डेरे पर हमला। हमजा चौंक उठा। हुजूर, डेरे पर हमला हुआ है, मुझे अभी शफीक की कॉल आई है। वो तेज़ी से बोल रहा था। हमजा लम्हे की देरी किए बिना रविश पर खड़ी अपनी गाड़ी की जानिब बढ़ा। सबसे पहले उसके दिमाग में हबूर और आयशा का ख्याल आया था। वो तैमूर से हमले की नौयत के बारे में दरियाफ्त कर रहा था। हुजूर, गांव के लोगों ने हमला किया है, उन्हें हबूर बीवी चाहिए। वो सर झुकाते हुए बोल रहा था। हमजा का पूरा वजूद थम गया। उन्हें हबूर क्यों चाहिए थी? हबूर को कॉल करो, वो चिल्लाया था। वो तेज़ी से गाड़ी को फार्म हाउस की जानिब मोड़ रहा था। उसे वहां पहुंचने में 5 मिनट लगने थे। उसका दिमाग तेज़ी से सोच रहा था। हुजूर, वो कॉल नहीं उठा रही हैं। हमजा ने कुव्वत से मुक्का स्टीयरिंग पर मारा। डैम इट, सिक्योरिटी कहाँ गई? वो चिंघाड़ा। उसकी आंखों में गुस्सा उबल रहा था और चेहरा सुर्ख पड़ रहा था। उसकी समात में बार बार एक ही जुमला गर्दिश कर रहा था। उन लोगों को हबूर चाहिए थे। हुजूर, उन लोगों के पास असलहा था और गार्ड्स आपके हुक्म के बगैर किसी पर फायर नहीं कर सकते थे। हमजा अपनी मुट्ठी भींच कर रह गया। मैंने उन्हें किसी बेकसूर पर गोली चलाने से मना किया है। सारे गधे हैं। हातिम को कॉल मिलाओ और हमारे तमाम गार्ड्स को बुलवाओ। वो चिल्ला उठा था। दूसरी जानिब आयशा ने हबूर को अपने साथ लगा लिया और नीचे बैठ गई। हबूर का वजूद अब साकिन था जबकि चेहरा बेतासिर था। आयशा, उसकी आवाज़ में खुद शनासी थी। ये लोग मुझे मेरी मोहब्बत की सज़ा देने वाले हैं। उसकी आवाज़ में हल्की सी सरसराहट थी। आयशे, मैंने कोई गुनाह तो नहीं किया? वो आयशा की जानिब देखते हुए सवाल कर रही थी। आयशा डिबडिबाती आंखों से उसे देखे गई। मगर नहीं आयशे, ये लोग मुझे सज़ा देने वाले कौन होते हैं? मैंने तो खुद अपने आप को सज़ा दे दी है। मैं अब बरी जमा हो चुकी हूँ, फिर इन्हें मुझे सज़ा देने का कोई हक हासिल नहीं है। वो खड़ी हो गई। वो लोग अब कमरे के बाहर पहुँच चुके थे। आयशा के हवास काम करना छोड़ गए थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो हबूर को कैसे बचाए और हमजा भी कॉल नहीं उठा रहा था। आयशा, मुझे उनसे पूछना है कि ये सब मुझे किस जुर्म की पादाश में सजाए मौत सुना रहे हैं। मरने से पहले इतना हक तो बनता है। उसी पल दरवाजे के पट चरचराए और एक ज़ोरदार आवाज़ के साथ दरवाज़ा खुल गया। देखते ही देखते कई ख़वातीन कमरे में दाखिल हो गई। उन सब के हाथों में लाठियाँ जबकि चेहरों पर ख़तरनाक तासरात थे। वो बिगड़े तेवरात के साथ हबूर की जानिब बढ़ी। आयशा तेज़ी से हबूर के आगे आई थी। ये आप लोगों की सरदारनी है, आप लोग इसे क्यों मारना चाहते हैं? आयशा चिल्ला उठी थी जबकि हबूर खामोशी से उसके पीछे खड़ी उन सबको अपनी जानिब बढ़ते देख रही थी। उनके नज़दीक आने पर आयशा और हबूर दीवार की जानिब कदम उठाने लगे। आगे से हट जाइए बीबी, आपकी बहन अब सरदारनी नहीं बन सकती। ये किसी और के साथ निकाह कर चुकी है। एक औरत की करख्त आवाज़ पर आयशा और हबूर की आंखें फैल गईं। मैंने किसी से निकाह नहीं किया।
اس نے بلند آواز میں تردید کی۔ بی ہمارے پاس ثبوت ہیں، تم کسی شہری بابو سے نکاح رچا چکی ہو۔ اب کی بار کسی نے نخوت سے کہا تھا، اور ہمارے اصولوں کے مطابق اس کی سزا موت ہے۔ عائشہ کا دل سکڑ کر پھیلا۔ آپ لوگ سردار کا انتظار کریں، سردار کے فیصلے کے بغیر آپ کسی کو سزا نہیں دے سکتے، وہ دوبارہ سے چلائی۔ حبور کی پشت دیوار کے ساتھ جا لگی۔ ہم حمزہ شاہ کو اپنا سردار ماننے سے انکار کرتے ہیں، وہ اس نکاح میں گواہ تھا۔ حبور کا جی چاہ رہا تھا کہ وہ اس حالت میں پہلے کہا لگائے اور پھر رو پڑے۔ کون سا نکاح؟ کس سے نکاح؟ اس کا نکاح ہوا تھا اور اسے ہی معلوم نہیں تھا۔ عائشہ ہٹ جاؤ، میری موت کا وقت آ پہنچا ہے۔ اس نے عائشہ کو دونوں کندھوں سے تھام کر ایک طرف کیا۔ ایک ادھیڑ عمر عورت آگے بڑھی اور حبور کو بالوں سے پکڑ لیا۔ حبور کے لبوں سے بے ساختہ ہی ایک چیخ نکلی تھی۔ اب تمام عورتیں اسے لاٹھیوں سے مار رہی تھی۔ اس کا پورا وجود لہو لہان ہونے لگا تھا۔ اس کے لبوں سے چیخیں نکل رہی تھی۔ درد کی شدت کے باعث آنکھوں سے آنسو بھی جاری تھے۔ واہ واہ حضور، اس کے لبوں نے ہلکی سی سرگوشی کی۔ اسے اپنے وجود پر لاٹھیوں کی ضربیں محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اپنے چہرے پر ہاتھ باندھے آنکھوں کو محفوظ رکھے ہوئے تھی۔ اسی لمحے کھلے دروازے سے چند لوگ اندر داخل ہوئے، جن میں سب سے آگے حمزہ تھا۔ اس نے ہوا میں فائر کیا تو ایک لمحے کے لیے سبھی لوگ ساکن ہو گئے۔ حمزہ کے پیچھے موجود لیڈی کانسٹیبلز ان عورتوں کی جانب بڑھیں اور انہیں قابو کرنے لگیں۔ باہر موجود مردوں کو حاتم اور اس کے ساتھی گرفتار کر رہے تھے۔ حمزہ تیزی سے حبور کی جانب بڑھا۔ حبور نے دھندلی بصارت کے ساتھ حمزہ کو اپنی جانب بھاگتا ہوا دیکھا تھا۔ وہ دھیرے سے مسکرا دی۔ حمزہ نے اسے مرنے نہیں دیا تھا۔ وہ بہت مشکل سے اپنے انگ انگ سے اٹھتے درد کو برداشت کر رہی تھی۔ حمزہ نے اپنے کندھوں پر سے بھوری چادر ہٹائی اور حبور کے کندھوں اور سر پر پھیلا دی۔ حمزہ نے اس کے قریب بیٹھتے ہوئے آہستگی سے اس کا سر اپنی گود میں رکھا تھا۔ وہ نم آنکھوں کے ساتھ حبور کا خون سے بھرا چہرہ دیکھے گیا۔ عائشہ ایک جانب دیوار کے ساتھ لگی رو رہی تھی۔ حبور، اس کے حلق سے ایک ٹوٹتی ہوئی آواز نکلی۔ اس کے ہاتھ لرز رہے تھے۔ سوری حبور۔ اس نے اپنی گود میں بکھرے وجود کے کان میں ایک نم سرگوشی کی۔ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دے۔ حبور صرف اس کی وجہ سے اس حالت میں جہاں پہنچی تھی۔ وہ اس وقت حبور کے لیے پوری دنیا تباہ کر دینا چاہتا تھا۔ اسے اس پل اس بات کا شدت سے احساس ہوا تھا کہ حبور اس کے لیے بہت عزیز تھی۔ کچھ رشتے محبت سے نہیں سینچے جاتے، بلکہ یقین اور عقیدت سے پروان چڑھتے ہیں، اور حبور اس کے لیے وہی رشتہ تھا۔ وہ حبور کے لیے اس پل کچھ بھی کر سکتا تھا۔ حبور، آنکھیں کھولو۔ اس نے حبور کے خون آلود رخسار کو اپنے ہاتھوں سے صاف کیا۔ اس کا کپکپاتا ہاتھ اس کے گال پر ہی ٹھہر گیا۔ حبور کی لرزتی ہوئی پلکیں اٹھیں اور اس کی آنکھوں نے حمزہ کی آنکھوں سے گرتے ہوئے آنسو کو دیکھا۔ اس نے اپنے لب بھینچ لیے۔ اس کی آنکھوں سے نکلتے آنسو حمزہ کی گود میں گرنے لگے تھے۔ حبور، یونان چلی جاؤ، وہاں ہائد سے شادی کر لینا۔ اس کے الفاظ ٹوٹ ٹوٹ کر ادا ہو رہے تھے۔ حبور سرخ آنکھوں کے ساتھ اسے دیکھے گئی۔ تمہیں چھوڑ کر چلی جاؤں؟ وہ کھانستے ہوئے بولی۔ حمزہ ضبط کی انتہا پر تھا۔ ان دونوں کا رشتہ کتنا عجیب تھا، نہ ایک دوسرے کو اپنا سکتے تھے اور نہ ہی چھوڑ سکتے تھے۔ چلی جاؤ حبور، پلیز چلی جاؤ۔ وہ اسے یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ اسے مزید تکلیف میں نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ لوگ میرے نکاح کی بات کر رہے تھے، میں نے تو کوئی نکاح کیا ہی نہیں حمزہ۔ وہ لوگ مجھے بد کردار کہہ رہے تھے۔ میرا جرم تو بس اتنا ہے کہ میں محبت کر بیٹھی۔ وہ بہت مشکل کے ساتھ کہہ رہی تھی۔ میں بد کردار نہیں ہوں حمزہ، میں بد کردار نہیں ہوں، تم جانتے ہو نا کہ میں بد کردار نہیں ہوں، وہ روتے ہوئے کہنے لگی۔ حمزہ نے اس کے چہرے کو تھاما اور پھر رو دیا۔ اس کے آنسو اب حبور کے چہرے پر گرنے لگے۔ تم بد کردار نہیں ہو حبور، میں بد کردار نہیں ہوں۔ وہ دونوں مدھیم آواز میں ایک ہی جملے کی تکرار کر رہے تھے۔ حمزہ رکا اور پھر اس کے آگے اپنے ہاتھ جوڑ لی۔ پلیز یہاں سے چلی جاؤ، یہ لوگ تمہیں ہمیشہ بد کردار ہی سمجھیں گے۔ وہ اپنا سر جھکائے اس کے آگے ہاتھ جوڑے بیٹھا تھا۔ حبور اپنے زخمی لبوں کو کاٹتے ہوئے اسے دیکھنے لگی۔ میں تمہیں چھوڑ کر نہیں جاؤں گی، وہ مضبوط لہجے میں بولی۔ تو حمزہ اسے دیکھ کر رہ گیا۔ اس وقت اس کمرے میں ان دونوں کے علاوہ صرف عائشہ موجود تھی، جو ایک جانب بیٹھی سسک رہی تھی۔ حمزہ نے آنکھوں کی نمی کو پیچھے دھکیلا اور پھر پل بھر میں ہی فیصلہ کیا، وہ فیصلہ جو وہ کبھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ پھر مجھ سے نکاح کر لو،
उसने सीने में उठती तकलीफ को नज़रअंदाज करते हुए कहा। हबूर चंद पल उसे देखती रही और फिर तकलीफ से हंस दी। आंखों से निकलते आंसू रुखसार पर बहने लगे। हमजा भी उसके साथ हंस दिया था और फिर वो दोनों सिसक दिए, कह कहे सिसकियों में बदल गए। मुझसे मुझसे निकाह करोगी? उसने बोझल आवाज़ के साथ दोबारा पूछा तो हबूर ने धीरे से इस बात में सर हिला दिया। हाँ करूँगी। वो फिर से रो दी। जिस्म की तकलीफ कहीं पस मंज़र में चली गई थी। उसी लम्हे बाहर से एम्बुलेंस की आवाज़ सुनाई देने लगी। कुछ देर बाद हबूर को स्ट्रेचर पर लिटाया गया और वो दोनों भी एम्बुलेंस में बैठकर वहाँ से चले गए। उनके पीछे हातिम की जीप और कैदियों की कई गाड़ियाँ फार्म हाउस से बाहर निकली थी। जख्मी गार्ड्स को भी अस्पताल लेकर जाया जा रहा था। पीछे तबाहशुदा फार्म हाउस में जगह जगह खून के धब्बे और टूटे कांच फैले थे। हर जानिब वहशत ही वहशत थी। वो हातिम को साथ ली असफंयार शाह की हवेली में दाखिल हुआ था। एक ही दिन में वो दोनों मुकम्मल तफ्तीश कर चुके थे। ये सारा जाल रुखसाना बेगम का बिछाया हुआ था। वो हमजा से बदला लेने के लिए इस जंग में हबूर को घसीट लाई थी। उन्होंने हबूर का नकली निकाहनामा बनवाया था और फिर गांव के लोगों को इकट्ठा करके उन्हें हमजा और हबूर के खिलाफ किया था। हमजा इस सारे वक्त में हवेली को खाली करने और फार्म हाउस में शिफ्ट होने में मसरूफ़ था। वो चाहती थी कि लोग हमजा को सरदार मानने से इनकार कर दें और यही हुआ। सभी लोगों ने उसे अपना सरदार मानने से इनकार कर दिया और असलहे लेकर फार्म हाउस पर चढ़ाई करने के लिए तैयार हो गए। वो अपने मकसद में एक हद तक कामयाब भी हो गई थी। गुस्से से भरे हुए हमजा ने एक दहाड़ के साथ हवेली का दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हुआ। उसके हाथ में उसकी बंदूक थी। उसके साथ चलते हातिम ने मुर्तज़ा को इशारा किया तो वो पीछे आते गार्ड्स को संभालने लगा। मवानी हुजूर, वो लाउंज में खड़ा होकर चिल्लाया। तमाम मुलाजमीन अपने अपने काम छोड़कर उसे देखने लगे। अपने कमरे में मौजूद हिरा का दिल धड़क उठा। वो जल्दी से कमरे से बाहर निकली और रेलिंग पर झुककर नीचे देखा। लाउंज के ऐन वस्त में खड़े हमजा का चेहरा गुस्से के बायस सुर्ख पड़ रहा था। रुखसाना बेगम, वो फिर से चिल्लाया तो हिरा होश में आई। वो तेज़ी से जीनों की जानिब बढ़ी। उसी लम्हे रुखसाना बेगम अपने कमरे से बाहर निकली थी। उन्होंने फातिहाना मुस्कुराहट के साथ लाउंज में खड़े हमजा को देखा और फिर इत्मीनान के साथ उसके सामने जा खड़ी हुई। कहो बेटे, उनका लहजा चाशनी में डूबा हुआ था। आपने हबूर को इस लड़ाई में शामिल करके अच्छा नहीं किया। रुखसाना बेगम धीरे से मुस्कुरा दी। हमजा, मेरे बच्चे, हबूर तो इस जंग का हिस्सा पहले दिन से थी, हमेशा से थी। क्यों हीरा? उन्होंने गर्दन मोड़कर हीरा को देखा, जिसे उनकी बातों की समझ नहीं आ रही थी। वो इस सारे खेल से लाइल्म थी। आपको ये बात याद रखनी चाहिए थी कि मैं अपने ख़ानदान के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर कुछ भी कर सकता हूँ। उसका लहजा ख़तरनाक हद तक सर्द था। हातिम खामोशी से लाउंज में मौजूद सोफ़े पर जा बैठा था। काफ़ी दिलचस्प मंजर था। बेचारी मर गई। हमजा के तासरात सख्त हुए, जबकि हातिम ने भी उन्हें नागवारी के साथ देखा था। शुक्र अदा कीजिए कि वो बच गई है, उसने अपने गुस्से पर काबू पाते हुए कहा। मुझे अफसोस हुआ कि वो बच गई, और हाँ, मैं तुमसे अफसोस करने वाली थी कि तुम अब सरदार नहीं रहे। पिछली दफ़ा तुमने इसी सरदारी के जाम में मुझे धमकी दी थी। अब देख लो, मैंने तुमसे तुम्हारी ताकत छीन ली है। अब मुझसे बदला कैसे लोगे? उनकी आवाज़ और लहजे से मक्कारी झलकने लगी। हीरा ने हैरत से अपनी माँ को देखा। उसे नहीं मालूम था कि उसकी माँ इतनी बड़ी चाल चलने वाली थी। अब तुम मुझे कोई सज़ा नहीं दे सकते, क्योंकि मैं तुमसे तुम्हारी सरदारी छीन चुकी हूँ, वो इत्मीनान से कह रही थी। हमजा चंद पल उन्हें देखता रहा और फिर ज़ोरदार कहकहा लगाकर हंस दिया। उसके कहकहे की आवाज़ पर रुखसाना बेगम ने झटके से उसे देखा, जो हंसता चला जा रहा था। फिर उन्होंने सोफे पर बैठे हातिम को देखा। वो भी मुस्कुरा रहा था। उनके इर्द गिर्द खतरे की घंटियां बजने लगी। क्या हुआ? सदमे से पागल हो गए हो? उन्होंने बज़ाहिर मुस्कुराते हुए इस्तफसार किया। हमजा ने हंसते हुए उन्हें देखा और फिर नफ़ी में सर हिलाया और अब उनके गिर्द घूमने लगा था। ममानी हुजूर, आपने मुझसे कौन सी सरदारी छीनी है? उसका लहजा एकदम से ख़तरनाक हुआ। वो सरदारी जो मैं तकरीबन 1 महीने कबल किसी और को दे चुका हूँ, वो इस्तेहज़ाई अंदाज में कहते हुए उनके सामने रुक गया। रुखसाना बेगम का चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था। हातिम ने महजूज होते हुए एक टांग पर दूसरी जमा दी।
آپ کے مطابق میں آپ کو سزا نہیں دے سکتا، مگر شاہ گڑھ کا سردار آپ کو سزا دے سکتا ہے۔ وہ 2 قدم نزدیک آیا تو رخسانہ بیگم نے میکانکی انداز میں اپنے قدم پیچھے کی جانب لیے۔ تم اب سردار نہیں ہو۔ ان کی متحوش آواز پر حمزہ نے نفی میں سر ہلایا۔ تو کون ہے؟ حمزہ مسکرایا اور پھر گردن موڑ کر حاتم عبد الرحمن کو دیکھا، جو صوفے سے پشت ٹکائے خاموشی سے اس منظر کو دیکھ رہا تھا۔ حمزہ کے دیکھنے پر وہ دھیرے سے مسکرا دیا۔ رخسانہ بیگم دھک سے رہ گئیں۔ تو حاتم عبد الرحمن نیا سردار تھا؟ اس بارے میں تو انہوں نے سوچا ہی نہیں تھا۔ گاؤں کے سبھی لوگ تو حمزہ کو سردار ماننے سے انکار کر چکے تھے، مگر انہیں حاتم کے سردار بننے سے کوئی اعتراض نہیں تھا۔ سردار صاحب، انہیں کیا سزا دی جائے؟ حمزہ نے حاتم کی جانب دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ ہیرا کے چہرے پر اضطراب پھیل گیا۔ وہ جلدی سے آگے بڑھی۔ انہیں معاف کر دیں۔ وہ رخسانہ بیگم کے آگے جا کھڑی ہوئی۔ ان کی وجہ سے آج حبور مرنے والی تھی، حمزہ نے ایک ایک لفظ پر زور ڈال کر کہا۔ رخسانہ بیگم کا چہرہ بے تاثر تھا۔ حاتم دھیرے سے کھڑا ہوا اور حمزہ تلک گیا۔ میں رخسانہ بیگم کو ہتک کی عزت کے الزام میں گرفتار کرتا ہوں۔ اس نے پیچھے سے لیڈی کانسٹیبل کو اشارہ کیا تو وہ رخسانہ بیگم کی جانب بڑھی، جبکہ ہیرا نے انہیں مضبوطی سے تھام رکھا تھا۔ نہیں پلیز، انہیں مت لے کر جاؤ، میرے پاس ان کے علاوہ کوئی نہیں ہے، پلیز۔ وہ رو رہی تھی، جبکہ رخسانہ بیگم پر سختہ طاری تھا۔ یہ بات انہیں پہلے سوچنی چاہیے تھی، حمزہ سخت لہجے میں کہتے ہوئے پلٹ گیا۔ اس کے ساتھ ہی حاتم اور کانسٹیبل رخسانہ بیگم کو لیے دروازے کی جانب بڑھی۔ پیچھے لاؤنج کے وسط میں بیٹھی ہیرا رو دی۔ ملازمین نے اس پر ترہم نگاہ ڈالی اور پھر اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ یہ جمعہ کی صبح تھی۔ حبور 3 دنوں سے ہسپتال میں تھی اور اس دوران عائشہ اور حمزہ مسلسل اس کے ساتھ رہے تھے، جبکہ حافظ اور حاتم بھی آتے رہے تھے۔ اس کے زخم گہرے نہیں تھے، مگر پورے جسم پر نیل بن چکے تھے۔ چہرے کی چوٹیں بھر چکی تھیں، مگر نشان باقی تھے۔ اس کی پیشانی پر ایک مستقل نشان بن چکا تھا۔ وہ 2 دن سے خاموش تھی۔ اس نے کسی کی بات کا جواب نہیں دیا تھا۔ حافظ اور حاتم نے باہمی رضامندی کے ساتھ شادی کی تاریخ آگے کر دی تھی۔ اب ان کی شادی اگلے ہفتے میں تھی۔ حبور اور حمزہ کا نکاح بھی ان کے ولیمے والے دن طے پایا تھا۔ حافظ ابھی بھی حبور کے لیے پریشان تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ حبور اس سے باتیں کرے، مگر وہ 2 دن سے اپنے لبوں پر خاموشی کا قفل لگائے ہوئے تھی۔ ابھی بھی حافظ کے قریب کرسی پر بیٹھی تھی کہ حبور کچھ تو بولے۔ حبور، اگلے ہفتے ہماری شادی ہے۔ اس کی آواز نم ہو گئی۔ حبور نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی کی ہلکی سی لہر پھیل گئی۔ تم نے شاپنگ کر لی؟ اس نے مدھم سے استفسار پر حافظ نم آنکھوں کے ساتھ مسکرا دی۔ بالآخر حبور کچھ تو بولی تھی۔ تمہارے ساتھ کروں گی۔ اس نے حبور کے ہاتھ کو دونوں ہاتھوں سے تھام لیا۔ حبور کے چہرے کو دیکھتی رہی اور پھر اس کے لب آہستگی سے پھیلے۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ حافظ اس کی وجہ سے اپنے اہم دن ضائع کر دے۔ میرے ساتھ شاپنگ کرو گی؟ اس نے آنکھوں میں امید لیے حبور کو دیکھا۔ حبور نے اس کی چمکتی آنکھوں کو دیکھا اور پھر جذبات میں سر ہلا دیا۔ حافظ مسکرا دی۔ اگلے ہی دن اسے ہسپتال سے چھٹی مل چکی تھی۔ وہ، حافظ اور حاتم شاپنگ کے لیے اکٹھے نکلے تھے۔ ہادی کے ساتھ صوفیہ بیگم تھیں، جبکہ حمزہ نے عائشہ کے ساتھ مال میں پہنچنا تھا۔ حاتم اور حافظ کی شادی کی تیاریاں تو کافی وقت سے چل رہی تھی۔ ابھی صرف حاتم کے شیروانی اور حافظ کے لیے برائڈل ڈریس لینا باقی تھا، جبکہ حمزہ اور حبور کے جوڑے بھی لینے باقی تھے۔ اس لیے ان سب نے ایک ہی دن شاپنگ کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ حافظ، حبور، صوفیہ بیگم اور عائشہ آگے چل رہی تھی، جبکہ ان کے پیچھے حاتم، حمزہ اور ہادی تھے۔ وہ سب 2 گھنٹوں سے مختلف دکانوں میں گھوم رہے تھے، مگر انہیں کوئی ڈریس پسند نہیں آیا تھا۔ آپ لوگوں کو نہیں لگتا کہ ہم نے ان خواتین کے ساتھ آ کر بہت بڑی غلطی کر دی ہے؟ ہادی نے مدھم سی سرگوشی کی تو حاتم نے گردن موڑ کر اسے دیکھا اور پھر نفی میں سر ہلایا۔ بالکل نہیں۔ ہادی کی سے ظرافت پھڑ پھڑا اٹھی۔ آپ دونوں کی ہونے والی بیگمات ہیں، اس لیے ایسا کہہ رہے ہیں، مگر مجھ بیچارے کا کیا قصور ہے؟ آخر میں اس کی آواز میں بے چارگی امڑ آئی۔ تم جانا چاہتے ہو تو جا سکتے ہو، ہم نے تمہیں ساتھ آنے کے لیے نہیں کہا تھا۔ اب کی بار حمزہ کی جانب سے جواب آیا تھا، جس کی حاتم نے بھی تائید کی۔ مجھے اپنی شاپنگ بھی کرنی ہے، اس نے احتجاج کیا تو حاتم سوچ میں پڑ گیا۔ ایسا کرتے ہیں، ہم لوگ اپنے شاپنگ کر لیتے ہیں،
ان لیڈیز کو اپنی کرنے دیتے ہیں۔ حاتم کی بات پر حمزہ نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، ہم انہیں اکیلا نہیں چھوڑ سکتے۔ وہ اب کافی محتاط ہو گیا تھا۔ حاتم نے کندھے اچکا دیے۔ اسے کم از کم اپنی ماں اور بیوی کے پیچھے چلنے سے کوئی اعتراض نہیں تھا۔ ہادی بھی سر جھٹکتے ہوئے آگے بڑھنے لگا۔ سبھی خواتین حبور کے نکاح کا جوڑا پسند کر چکی تھی۔ وہ بھورے اور سفید رنگ کی لمبی میکسی تھی جسے حبور نے پسند کیا تھا۔ ان سب کو رکا دیکھ کر وہ تینوں بھی ان کے قریب پہنچے۔ حمزہ، تمہاری دلہن نے اپنا جوڑا پسند کیا ہے، تمہیں کیسا لگا؟ حمزہ کی نظر جوڑے سے ہوتے ہوئے حبور کے چہرے تک پہنچی۔ حبور اس کی جانب نہیں دیکھ رہی تھی۔ وہ چند پل اسے دیکھتا رہا اور پھر نظر بھٹک کر اس کے ساتھ کھڑی حافظ پر پڑی جو حبور کے کان میں کچھ کہہ رہی تھی۔ اس کی سیاہ آنکھیں مسکرا رہی تھی۔ اس کی نظریں اس پر جمی رہیں یہاں تک کہ اسے اپنے کندھے پر کسی کے ہاتھ کا احساس ہوا۔ اس نے جلدی سے حافظ پر سے اپنی نگاہ ہٹائی اور ساتھ کھڑے حاتم کو دیکھا جس کی آنکھوں میں اس کے لیے افسوس تھا۔ وہ گہرا سانس بھر کر رہ گیا۔ اچھا ہے، اس نے مسکرانے کی کوشش کی۔ آپ لوگ پیک کروائیے، میں آتا ہوں۔ وہ دکان سے باہر نکل آیا اور ایک جانب کھڑا ہو گیا۔ وہ لوگ مال کے 3rd فلور پر تھے۔ وہ ریلنگ کے آگے جھکا وہاں کی رونقیں دیکھنے لگا۔ حاتم بھی دکان سے باہر نکلا تھا۔ آئی ایم سوری۔ اسے معلوم تھا کہ حاتم اس کے ساتھ آ کھڑا ہوا تھا۔ تمہارا قصور نہیں ہے حمزہ، وہ دھیرے سے بولا۔ مجھے کبھی کبھی تعجب ہوتا ہے کہ ہم دونوں کی کہانی کہاں سے شروع ہوئی تھی اور اب کہاں پہنچی ہے، اور نہ جانے اس کا انجام کیا ہوگا۔ حاتم سر جھکائے کہہ رہا تھا۔ حمزہ اداسی سے مسکرا دیا۔ ہاں، میں نے 7 سال پہلے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ کبھی ہم دونوں مل کر اپنی اپنی شادی کی شاپنگ کر رہے ہوں گے۔ حاتم بھی ہنس دیا۔ اس وقت تو ہم نے یہ بھی نہیں سوچا تھا کہ ہم دونوں کا خون کا رشتہ بھی ہوگا۔ وہ دونوں ریلنگ پر جھکے نیچے کی جانب دیکھ رہے تھے۔ اور نہ یہ کہ ہم دونوں ہی ایک دوسرے کو شاہ گڑھ کا سردار بنائیں گے، وہ دونوں کہکہا لگا کر ہنس دیے۔ اور نہ یہ کہ مجھے تمہاری بیوی سے محبت ہو جائے گی۔ حاتم کی مسکراہٹ پھیکی پڑ گئی۔ تمہارا قصور نہیں تھا، وہ دھیرے سے بولا۔ نہیں، کیا اسے تمہاری بیوی ہونا تھا؟ پوری دنیا میں مجھے تمہاری بیوی سے ہی محبت ہونی تھی۔ حاتم ہنس دیا۔ چھوڑو یار، تم نکاح سے خوش ہو؟ اس نے موضوع تبدیل کرنا چاہا۔ حمزہ نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ خوشی کا تو معلوم نہیں، مگر مطمئن ہوں میں حبور کے ساتھ زندگی گزار سکتا ہوں۔ اس نے گردن موڑ کر گلاس وال کی جانب دیکھا جس کے پار حبور، حافظ اور عائشہ کے ساتھ مسکرا رہی تھی۔ وہ بھی دھیرے سے مسکرا دیا۔ حاتم نے بھی گردن موڑ کر انہیں دیکھا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزار سکتے ہیں۔ حمزہ کی نگاہ اب نہیں بھٹکی تھی۔ تم دونوں خوش رہو گے۔ اس نے حمزہ کا کندھا تھپکا اور دکان کی جانب بڑھ گیا۔ حمزہ نے بھی اس کی تقلید کی۔ حبور نے ڈریس ٹرائی کر لیا ہے، تمام میجرمنٹس ٹھیک ہے، اس لیے ہم نے پیک کروا لیا ہے۔ عائشہ کے بتانے پر حمزہ اس کے ساتھ کاؤنٹر کی جانب بڑھ گیا۔ صوفیہ بیگم اور حبور بھی ان کے پیچھے گئی تھی جبکہ ہادی ایک جانب کھڑا تھا۔ حافظ بھی ان کے پیچھے جانے ہی والی تھی کہ حاتم اس کے آگے آ کھڑا ہوا۔ حافظ نے سوالیہ انداز میں اسے دیکھا۔ حبور خوش ہے؟ اس کے سنجیدہ سے سوال پر حافظ نے گہرا سانس بھرا۔ ان دونوں کے پاس اس سے اچھا آپشن نہیں ہے، وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے پرفیکٹ ہے۔ اس نے کاؤنٹر کے قریب کھڑے حمزہ اور حبور کی جانب دیکھا جو ایک دوسرے سے کوئی بات کر رہے تھے۔ آپ نے ڈریس نہیں لیا؟ اس کے دھیرے سے پوچھنے پر حافظ نے نفی میں سر ہلایا۔ پسند نہیں آیا؟ سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا لوں، وہ بے بسی سے بولی۔ تو حاتم ہنس دیا اور باقی سب کے قریب پہنچا۔ آپ لوگ باقی کا سامان لیں، ہم لوگ برائڈل ڈریس لے کر آتے ہیں۔ اس نے حافظ کا ہاتھ تھاما اور مختلف ڈریسز دیکھنے لگا۔ باقی سب ان پر ایک نگاہ ڈالتے باہر نکل گئے۔ یہ دیکھیں، اس نے ایک سرخ لہنگے کی جانب اشارہ کیا۔ حافظ نے ایک نظر اس پر ڈالی اور پھر نفی میں سر ہلایا۔ بہت ہیوی ہے۔ حاتم ہنستے ہوئے آگے بڑھا اور پھر ایک ڈریس کے سامنے رک گیا۔ اس کی آنکھوں میں ستائش ابھری اور پھر اس نے حافظ کی جانب دیکھا جو نظروں میں پسندیدگی لیے اس لباس کو دیکھ رہی تھی۔ وہ بلڈ ریڈ کلر کا کامدار لہنگا تھا جس پر مناسب کام کیا گیا تھا اور اس قدر وزنی بھی نہیں تھا۔ کیسا ہے؟ حاتم نے سوالیہ انداز میں ابرو اٹھائے تو حافظ نے اس بات میں سر ہلایا۔ اچھا ہے، اس نے دھیرے سے کہا تو حاتم مسکرا دیا۔ وہ اسے لیے کاؤنٹر کی جانب بڑھا اور وہ ڈریس پیک کرنے کے لیے کہا۔ آپ کو ٹرائی کرنا ہے تو کر لیجیے۔ حافظ نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا۔ گھر جا کے ٹرائی کر لوں گی۔ حاتم نے بل ادا کیا اور رسید لے کر دکان سے باہر نکل آیا۔ میں حمزہ سے پوچھتا ہوں کہ وہ لوگ کہاں پر ہیں۔ اس نے حمزہ کا نمبر ملایا
اور آفا کے ساتھ چلنے لگا۔ دکان کا پتہ پوچھنے کے بعد اس نے کال کاٹ دی۔ پھر اس نے آفا کو دیکھا جو نہ جانے کن سوچوں میں گم تھی۔ کیا سوچ رہی ہیں خانم؟ اس نے سنجیدگی سے استفسار کیا۔ آفا نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ حبور اور حمزہ نے اچھا فیصلہ کیا ہے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو کسی تیسرے انسان سے زیادہ اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ حاتم نے گہرا سانس بھر کر اس بات میں سر ہلایا۔ پھر آفا کو کچھ یاد آیا۔ اس نے سر اٹھا کر حاتم کو دیکھا۔ اس دن آپ نے مجھ سے پوچھا نہیں کہ حمزہ نے مجھ سے کیا کہا؟ حاتم نے گردن جھکا کر اپنے ساتھ چلتی آفا کو دیکھا۔ کیونکہ میں اس ملاقات میں ہونے والی ہر بات کو جانتا ہوں۔ اس کی مدھیم آواز پر آفا چونکی اور اس نے حیرت سے حاتم کی جانب دیکھا۔ کیا مطلب؟ کیمراز؟ یک لفظی جواب۔ آفا ششدر تھی۔ اب میں اپنی بیوی کو کسی نامحرم کے پاس ایسے تو نہیں چھوڑ سکتا۔ نامحرم بھی وہ جو اس سے محبت کرتا ہو۔ پروٹیکشن۔ اس نے کندھے اچکاتے ہوئے صفائی دی، جبکہ آفا تو ابھی تک حیرت سے باہر نہیں نکلی تھی۔ حاتم نے اس کی جانب دیکھا اور پھر ایک بوجھل سانس اندر کی جانب کھینچی۔ دیکھیے خانم، مجھے آپ دونوں پر بھروسہ ہے، مگر مجھے آپ کے معاملے میں اپنے آپ پر اختیار نہیں ہے۔ وہ بے بسی سے بولا۔ اگر حمزہ کو پتہ چل گیا کہ آپ نے کیمراز لگائے ہوئے تھے؟ حاتم نے اس کی جانب دیکھا۔ وہ مجھے اچھے سے جانتا ہے کہ میں اتنا سیدھا انسان نہیں ہوں۔ اس دن اس نے جو بھی کہا تھا وہ سچ تھا۔ آئی ایم اے ڈینجرس مین۔ آفا چند پل اسے دیکھتی رہی اور پھر ہنس دی۔ تو حاتم عبد الرحمن کے ساتھ اس کی زندگی دلچسپ ہونے والی تھی۔ حاتم ایک دکان کی جانب بڑھا تو اس نے بھی حاتم کی تقلید کی۔ حاتم اندر داخل ہونے سے پہلے دروازے کی ایک جانب رک گیا اور پھر آفا کے قریب آنے پر اس نے اندر جانے کا اشارہ کیا۔ یو فرسٹ مائی لیڈی۔ آفا مسکراتے ہوئے اندر داخل ہوئی۔ وہ ایک جینٹس برانڈ کی دکان تھی۔ انہیں ایک جانب حمزہ، ہادی اور باقی سب دکھائی دیے تو وہ اسی جانب بڑھ گئی۔ ہیلو لیڈیز اینڈ جینٹلمین، آپ لوگوں کو کچھ پسند آیا؟ حاتم نے مسکراتے ہوئے پوچھا تو حمزہ نے اسے دیکھتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا اور اس شیروانی کی جانب اشارہ کیا جس کے سامنے وہ سب کھڑے تھے۔ حاتم نے شیروانی دیکھی اور پھر اس بات میں سر ہلایا۔ اچھی ہے، میں بھی اسی طرح کی لے لیتا ہوں۔ پھر تھوڑی دیر بعد حاتم نے سفید جبکہ حمزہ نے ہلکے بھورے رنگ کی شیروانی خرید لی۔ ہادی بھی اپنے لیے کپڑے خرید چکا تھا۔ اب کہیں سے لنچ کر لیتے ہیں۔ وہ سب صبح کے نکلے ہوئے تھے اور اب شام سپہر ہونے کو تھی۔ ہادی کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے وہ سب ایک ریسٹورانٹ میں داخل ہوئے۔ سبھی خواتین آپس میں وہوے گفتگو تھی جبکہ حاتم، ہادی اور حمزہ خاموشی سے کھانے کا انتظار کر رہے تھے۔ آپ دونوں کی ہونے والی بیگمات بہت زیادہ بولتی ہیں۔ ہادی کی سرگوشی پر انہوں نے آفا اور حبور کی جانب دیکھا جو ایک دوسرے کے کان میں نہ جانے کون سی باتیں کر رہے تھے۔ بولنے دو، ہم سننے کے لیے ہیں نا، حاتم سنجیدگی سے بولا تو ہادی کی آنکھیں چمک اٹھی۔ اور ہماری ہونے والی بیگمان تمہاری کچھ نہیں لگتی؟ یہ سوال حمزہ کی جانب سے کیا گیا تھا۔ ہادی ہلکا سا مسکرا دیا۔ میری تو بہنیں ہیں۔ اس نے سامنے بیٹھی آفا اور حبور کو دیکھ کر سرگوشی کی تو وہ دونوں بھی مسکرا دیے۔ کھانا کھانے کے بعد ان لوگوں نے کچھ ضروری سامان خریدا اور پھر گھر کے لیے روانہ ہو گئے۔ حبور آفا کی شادی تک کے لیے شہر میں رکی ہوئی تھی۔ اس کا نکاح اور آفا اور حاتم کا ولیمہ ایک ساتھ ہی شاہ گڑھ میں ہونا طے پایا تھا۔ حمزہ اور عائشہ گاؤں کے لیے نکل گئے تو حبور اور آفا کمرے میں چلی آئیں۔ تم خوش ہو؟ اس نے بستر پر بیٹھتے ہوئے حبور سے استفسار کیا جو اس کے قریب بیٹھ چکی تھی۔ حبور اس سوال کو سن کر مسکرا دی تھی۔ آفا، دنیا میں محبت کے علاوہ بھی بہت سے ایسے رشتے ہیں جن کے ساتھ انسان کی خوشی مشروط ہوتی ہے۔ مجھے حمزہ سے محبت نہیں ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں خوش نہیں ہوں۔ میں اپنے فیصلے پر مطمئن ہوں، اس نے دھیرے سے کہتے ہوئے اپنے اوپر لحاف اوڑھا۔ تم دونوں ساتھ میں خوش رہو گے نا؟ حمزہ کا تو معلوم نہیں ہے، مگر میں رہ لوں گی۔ اس کے اطمینان سے کہنے پر آفا کا دل پرسکون ہو گیا۔ اب تھوڑا آرام کر لو، پھر رات میں ڈھولکی بھی ہے۔ اس نے آفا کے مزید سوالوں کو روکتے ہوئے کہا تو وہ ہنس دی۔ ٹھیک ہے، تم بھی آرام کرو۔ اس نے لائٹ بند کی اور لیٹ گئی۔ حبور نے گہرا سانس بھرا۔ ہاں، وہ اپنے فیصلے پر مکمل طور پر مطمئن تھی اور اسے امید تھی کہ وہ اور حمزہ ایک ساتھ ایک نئی شروعات کر سکتے ہیں۔ اسے بابا حضور کی بہت یاد آتی تھی۔ وہ اتنی جلدی نکاح بھی نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر عائشہ کا یہاں زیادہ دیر رکنا ممکن نہیں تھا اور اسے اب شاہ گڑھ کے لوگوں سے خوف محسوس ہوتا تھا۔
وہ بغیر کسی مضبوط رشتے کے وہاں نہیں رہ سکتی تھی، اس لیے اس نے حافہ، عائشہ اور صوفیہ بیگم کی بات مانتے ہوئے نکاح کی رضامندی دے دی تھی۔ اس نے لمبا سانس بھرتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ وہ صبح سے اپنے کمرے میں بند تھا۔ کل سے اس کے دماغ سے حبور کی باتیں نہیں نکل رہی تھی۔ اسے لگا تھا کہ حبور سب کچھ بھلا کر اس کے ساتھ نئی زندگی کی شروعات کرے گی، مگر وہ غلط تھا۔ اب وہ صحیح معنوں میں حبور کی زندگی سے نکل چکا تھا۔ اب حبور کی زندگی میں اس کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ اسے حبور کی باتیں درست لگ رہی تھی۔ وہ درست تھی کہ ان دونوں کی زندگیاں بالکل مختلف تھیں اور وہ دونوں کبھی نہیں مل سکتے تھے۔ اس نے گہرا سانس بھرا اور کھڑا ہو گیا۔ کھڑکیوں کے آگے سے پردے ہٹائے تو سورج کی روشنی کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ سر جھکا کر بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھ سے آنسو نکل کر گود میں گرنے لگے، پھر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ اس نے سب کچھ حاصل کر لیا، اپنا خواب پورا کر لیا، مگر محبت کے معاملے میں وہ ہار گیا۔ ہائے جنید، تمہیں ہمیشہ یاد رہے گا حبور، اس نے دھیرے سے کہا اور اپنے آنسو صاف کر لیے۔ حبور اس کی زندگی میں آئی اور اسے بہت سے اہم اسباق سکھا کر اس کی زندگی سے چلی گئی۔ انسان کی زندگی میں کوئی شخص حادثاتی یا اتفاقی طور پر نہیں آتا، بلکہ ہر شخص اسے کوئی نہ کوئی ایسا سبق سکھاتا ہے جس کی اسے اس پل ضرورت ہوتی ہے۔ وہ جان گیا تھا کہ حبور بھی زندگی کے اس سفر کا ایک ایسا حسین باب تھی جس نے اسے خود سے محبت کرنا سکھایا تھا، اور پھر وہ باب ختم ہو گیا۔ اسے اپنی زندگی کی کتاب کے صفحے پلٹنے تھے۔ وہ ایک ہی باب پر ہمیشہ کے لیے نہیں رہ سکتا تھا۔ وہ حبور کو نہیں بھلا سکتا تھا، مگر وہ اپنے آپ کو بھی فراموش نہیں کر سکتا تھا۔ یہ بات اسے حبور نہیں سکھائی تھی۔ حبور کو بھلانا زندگی کے ناممکنات میں سے ایک تھا، اس لیے وہ اسے یاد رکھ کر زندگی کے اس سفر میں آگے بڑھے گا۔ ہائے جنید اپنی زندگی کا سب سے بڑا سبق سیکھ چکا تھا۔ اگلے 3 دن خریداری میں صرف ہو گئے۔ کبھی کوئی دوپٹہ لیا جا رہا تھا تو کبھی کسی جوتی کو تبدیل کروایا جا رہا تھا، کبھی صوفیہ بیگم کو کوئی چیز لینی یاد آ جاتی تو کبھی رضیہ بیگم کو پرانے سونے کے نئے ڈیزائنز میں تبدیل کروانا یاد آ جاتا۔ ان سب کے درمیان ہادی گن چکر بنا ہوا تھا۔ پچھلے 3 دنوں سے اسے سکون کا ایک پل بھی میسر نہیں ہوا تھا۔ ہر لمحے خواتین بازار جانے کے لیے تیار رہتی اور انہیں اپنے ساتھ لے جانے کے لیے ہادی ہی ملتا تھا۔ اس کا یونیورسٹی میں داخلہ ہو چکا تھا، مگر ابھی کلاسز شروع نہیں ہوئی تھی، اس لیے وہ ان سب کے درمیان میں پھنس چکا تھا۔ ابھی بھی وہ صوفیہ بیگم کے ساتھ بازار سے واپس آیا تھا۔ انہیں بھی مہندی والے دن پھولوں کے زیورات کا یاد آیا تھا۔ وہ تھکا ہوا حافہ کے کمرے کی جانب بڑھا اور دروازے پر دستک دی۔ وہ آج کچھ وقت حافہ کے ساتھ گزارنا چاہتا تھا۔ جب موصول ہونے پر وہ اندر داخل ہوا، مگر پھر اس کے حلق سے چیخ نکلی۔ وہ حیرت سے آنکھیں کھولے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا جو اپنے منہ پر نہ جانے کیا لگائے بیٹھی تھی، جبکہ ایک جانب کھڑی ہمنا عائشہ کے چہرے پر بھی وہی محلول لگا رہی تھی۔ وہ سب ہادی کی چیخ سن کر ہنس دی۔ آپ دونوں چڑیلیں کیوں بنی ہوئی ہیں؟ وہ بستر پر جا بیٹھا۔ ارے یہ چڑیلیں نہیں، حور بن رہی ہیں، ہمنا نے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ اس کو لگانے سے شکل تو تبدیل نہیں ہو جائے گی، چہرہ تو وہی رہے گا، ہادی نے بھی مسکراتے ہوئے کہا۔ باقی سب نے سخت نظروں سے اسے گھورا۔ ہمنا اسے بھی لگا دو تاکہ اسے پتہ چلے کہ ماسک سے کیا ہوگا، حبور بظاہر سنجیدگی سے بولی تھی، مگر اس کی آنکھیں شرارت سے چمک رہی تھی۔ اس کی بات سنتا ہادی اچھلا تھا۔ بالکل نہیں، مجھے اپنا چہرہ بہت پیارا ہے، اس لیے مجھے کوئی تجربہ نہیں کروانا۔ وہ پیچھے کی جانب بڑھنے لگا، جبکہ باقی سب کہا لگا اٹھے۔ ہادی نے حافہ کو دیکھا اور پھر اسے اپنے یہاں آنے کا مقصد یاد آیا۔ آپیا چائے تو پلا دیں۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ حافہ کو ان سب کے درمیان سے نکالے گا اور اس کے ساتھ کچھ وقت گزارے گا۔ اس سے قبل کہ حافہ کرسی سے اٹھتی، ہمنا اس کے آگے آ کھڑی ہوئی۔ تمہیں شرم آنی چاہیے، کل بہن کی شادی ہے اور تم آج اس سے چائے بنوا رہے ہو۔ جاؤ اور ہم سب کے لیے چائے بنا کر لاؤ۔ وہ کمر پر ہاتھ رکھے سرزنش کر رہی تھی۔ ہادی اسے دیکھ کر رہ گیا۔ اسے چائے بنانے سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، مگر اسے حافہ کے ساتھ تھوڑا وقت گزارنا تھا۔ کل حافہ کی رخصتی تھی اور یہ خیال ہی اسے افسردہ کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے، میں چائے بنا لوں گا، مگر اپیا کو میرے ساتھ آنا ہوگا، اس نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ تو ہمنا اسے تفتیشی نگاہوں سے گھورنے لگی۔ میں اپیا کو کسی چیز میں ہاتھ نہیں لگانے دوں گا، آئی پرامس، اس نے یقین دلاتے ہوئے کہا۔
تو وہ سب مسکرا دیے۔ ٹھیک ہے، وہ حافظ کے آگے سے ہٹ گئی تو وہ ہادی کے ساتھ کچن کی جانب بڑھ گئی۔ آج شام میں حافظ اور حاتم کی مہندی تھی۔ اس گھر سے کچھ فاصلے پر ایک کھلا میدان تھا جہاں حاتم، حمزہ اور حنان سارا انتظام کر رہے تھے۔ ہادی بھی صبح سے 2 دفعہ وہاں کا چکر لگا چکا تھا۔ آپ خوش ہیں نا؟ اس نے حافظ کے لیے کرسی کھینچی اور اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ کیا تمہیں میں خوش نہیں لگ رہی؟ ہادی نے اس کی چمکتی سی آنکھوں میں دیکھا اور پھر مسکرا دی۔ کوئی بھی حافظ کو دیکھ کر یہ بتا سکتا تھا کہ وہ بہت خوش ہے۔ میں آپ کو بہت یاد کروں گا پیا، وہ چائے کا سامان نکالتے ہوئے بولا۔ حافظ مسکرا دی۔ میں بھی تمہیں بہت یاد کروں گی۔ اس کے نرم سے لہجے پر ہادی کی آنکھیں نم ہو گئی۔ میں آپ کو رخصت کیسے کروں گا؟ اس کی آواز بوجھل تھی۔ حافظ ہنستے ہوئے اس کے قریب آ گئے جو اس سے نظریں چرا رہا تھا۔ حافظ نے آگے بڑھتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لگایا اور اس کے گھنگھریالے بالوں میں اپنا ہاتھ پھیرا۔ میں کہیں دور تو نہیں جا رہی عبدالہادی، جب بھی تمہارا دل کرے گا ہمارے پاس آ جانا، وہ بھی تمہارا اپنا گھر ہوگا، وہ دھیرے سے کہہ رہی تھی جبکہ وہ رو دیا۔ یار ابیا آپ نہ جائیں، حافظ ہنس دی۔ ساری زندگی اسی گھر میں گزار دوں؟ ہادی نے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور ہنس دیا۔ ہمیشہ بیٹیوں کو ہی رخصت ہو کر کیوں جانا پڑتا ہے؟ ہم حاتم بھائی کو یہاں لے آتے ہیں۔ اس نے اپنا فیصلہ سنایا اور پھر خود ہی ہنس دیا۔ حافظ نے بھی کہکہا لگایا۔ تمہارے حاتم بھائی یہاں نہیں آئیں گے، وہ ہنستے ہوئے بولی۔ پھر آپ یہ بات یاد رکھیں کہ میں جہیز میں آپ کے ساتھ چل رہا ہوں۔ حاتم بھائی کو مجھے برداشت کرنا پڑے گا۔ اس کے پاس ایک اور منصوبہ بھی تھا۔ ابھی تم چائے دیکھو۔ حافظ نے اس کی توجہ چائے کی جانب مبذول کروائی جس میں ابال اٹھ رہے تھے۔ ہادی ہنستے ہوئے چولہے کی جانب متوجہ ہو گیا۔ ہاں جی، تو آج کا ایپیسوڈ بہت 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 اچھا تھا۔ بہت ساری اچھی چیزیں تھیں اور سب سے اچھی بات یہ ہوئی کہ حبور نے اور حمزہ نے شادی کے لیے رضامندی دے دی اور بہت سارے اچھے سینز بھی تھے، ہیپی سینز تھے۔ میں نے بہت انجوائے کیا آج کا ایپیسوڈ اور شاپنگ والا سین پڑھ کر مجھے فنائے ہجر کی یاد آ گئی۔ اس میں بھی شاپنگ والا سین کافی مزیدار تھا اور یہاں بھی اور بہت ساری اچھی چیزیں۔ اور ہاں، مجھے وہ یاد آیا جب حمزہ نے کہا کہ میں نے انہیں اپنے لوگوں کو یعنی بے قصور لوگوں کو مارنے سے منع کیا ہے، بیوقوف گدھے سارے، تو میرے دل میں ایک بات آئی کہ 100 چوہے کھا کر بلی چلی حج کو۔ اتنے سارے لوگوں کو مارنے کے بعد اب حمزہ کو یاد آیا ہے کہ اسے کسی بے گناہ کی جان نہیں لینی، لیکن وہ جان تو ابھی بھی لے سکتا ہے۔ یہ حمزہ کا کمال ہے کہ وہ ابھی بھی جان لے سکتا ہے کسی کی بھی۔ اور کل کے ایپیسوڈ میں ہمیں کچھ لگتا ہے دمدار ایکشن دیکھنے کو ملے گا۔ فائنلی طلحہ، ایوان، حاتم اور حمزہ سب آمنے سامنے آ جائیں گے۔ کل کا ایپیسوڈ لاسٹ ایپیسوڈ ہوگا، تو ہم ملیں گے کل آنے والے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ جانے سے پہلے آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ لائک، شیئر اور کامنٹس کریں۔ اوکے، ٹاٹا، بائے۔